ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے کا پورا پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم اور پورا جوڈیشل سسٹم استعمال کیا گیا۔ ایک کو سلوٹ مارنے والے اسے ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں اور دوسرے کو ہتھکڑیاں لگانے والے سلوٹ مار رہے ہیں۔ تب ٹھیک ہو رہا تھا یا اب ٹھیک ہو رہا ہے؟ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو، لیکن پھر ہمارا سوال ہے کہ آخر کب تک قبول کریں؟ عوام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ووٹس اور عوام کے رائے کو مینیج کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ کون سی دو چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک اور قوم کے مستقبل کو بنا بھی سکتی ہیں اور خراب بھی کر سکتی ہیں؟ ایک اس کا پولیٹیکل سسٹم، دوسرا اس کا جسٹس سسٹم۔ لیکن اگر وہ دونوں ہی کمپرومائز ہو جائیں تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اکانومی سے لے کے گورننس تک، یہاں تک کہ کھیل تباہ ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی آئی اے تو تباہ ہو چکی ہے، اکانومی ہماری قرضوں اور منتوں ترلوں پہ چل رہی ہے، کرکٹ ہے تو دعاؤں پہ چلتی تھی، اب دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی نہیں چل رہی۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس کے لیے اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کی بہت لمبی چوڑی اور موٹی کتابیں نہیں پڑھی تو صرف 2017 سے لے کے اب تک کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پوری صورتحال سامنے آ جائے گی اور سمجھ آ جائے گی کہ کیسے نظریہ ضرورت اور شخصیات کو سامنے رکھ کے پورے کا پورا ملک داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ 2017 میں صرف ایک شخص کو گرانے کے لیے اور دوسرے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پورے کا پورا پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم اور پورا جوڈیشل سسٹم استعمال کیا گیا۔ ایک ہی نیب تھا، ایک ہی آئین تھا، ایک ہی قانون تھا، لیکن اس وقت نواز شریف نشانے پر تھے اور لاڈلے عمران خان صاحب تھے تو عدالتی فیصلوں سے لے کر اسمبلیوں میں منتخب نمائندوں کو کان سے پکڑ کے ادھر ادھر کرنے تک ہر کام کیا گیا۔ پھر 2022-23 میں نشانے پر عمران خان صاحب آ گئے اور لاڈلے نواز شریف صاحب ہو گئے تو سینیریو ہی بدل گیا۔ اب بھی قانون ایک ہی ہے، آئین ایک ہی ہے، نیب بھی وہی ہے، عدالت بھی وہی ہے اور جج بھی کافی حد تک وہی ہے، لیکن رویہ مختلف ہے اور نتائج مختلف ہیں۔ ایک کو سلوٹ مارنے والے اسے ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں اور دوسرے کو ہتھکڑیاں لگانے والے سلوٹ مار رہے ہیں۔ اب بیچارے پاکستانی یہ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن شاید انہیں یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ دونوں کیسے باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اس طرح سے کیسے استحکام آئے گا، کیسے اسٹیبلٹی آئے گی۔ تب ٹھیک ہو رہا تھا یا اب ٹھیک ہو رہا ہے؟ اب گلیوں میں بازاروں میں لوگوں سے پوچھیں تو ان کا یہی سوال ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، بس احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو، لیکن پھر ہمارا سوال ہے کہ آخر کب تک قبول کریں؟ اب ہم تھک چکے ہیں، کیونکہ آپ کی خواہشات کی وجہ سے کیے گئے فیصلے کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، یہاں تک کہ ایک محبت ہے پاکستانیوں کی اکثریت کی، وہ ہے کرکٹ، اس کی بھی تباہی کی صورت میں۔ اور میں کرکٹ کو غیر ضروری طور پر ریلیٹ نہیں کر رہا، اب پچھلے چند سالوں کو دیکھ لیں، ایک آیا تو رمیز راجہ کو ہٹا کر نجم سیٹھی کو لگا دیا، پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ ان کی جاگیر ہے تو انہوں نے اپنا بندہ چیئرمین بنا دیا، پھر اس ہلچل کے نتائج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم اور جسٹس سسٹم سے تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے یا کیے جاتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے اس سسٹم کے فلاز کے بینیفیشری ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہے کہ جب وہ چاہیں ان سیاستدانوں کو استعمال کر سکتی ہے، نواز کو عمران اور عمران کو نواز کے خلاف کر سکتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بھی معلوم ہے انہیں ووٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، عوام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ووٹس اور عوام کے رائے کو مینیج کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ کو یہ نہیں لگتا یا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے نہ ماننا چاہیں تو الگ بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہر پاپولر لیڈر کے ساتھ ڈکٹیٹرز یا جنرلز کی حمایت شامل رہی ہے۔ بھٹو سے لے کر نواز شریف اور نواز شریف سے لے کے عمران خان تک ساروں نے ایک ہی سیڑھی استعمال کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے جینون مڈل کلاس پولیٹیکل لیڈرشپ، جو میری اور آپ کی پرابلمز کو سمجھ سکے اور وقت آنے پر ڈٹ جائے، اور وقتی طور پر نہیں کہ جیسے ہی بورڈ سامنے آئے تو پھر لپک کر پالش کرنا شروع کر دیں، بلکہ اصول اور نظریے کے لیے ڈٹی رہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم ایسے بیوقوف بنتے رہیں گے اور تکلیفیں اٹھاتے رہیں گے۔